بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج اردو لازمی سال اول کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کے نصاب کے تعارف اور پرچے کے نمونے کے حوالے سے حصہ معروضی پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اسی لیکچر کے دوسرے حصے میں حصہ انشائی کی بات کریں گے۔ جس طریقے سے آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ آپ کا پیپر 100 نمبر کا ہوتا ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، حصہ معروضی 20 نمبر جبکہ حصہ انشائی 40 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ 80 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ اس 80 نمبر کے حصے پر ہم بات کریں گے۔ آپ کو حصہ انشائی کے لیے 2 گھنٹے اور 40 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ حصہ انشائی میں جو پہلا سوال ہوتا ہے اس کو سوال نمبر 2 کہا جاتا ہے اور اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے جز یعنی الف جز میں جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ نظم کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ تو اس میں نظم کے عنوان کا 1 نمبر ہوتا ہے جبکہ شاعر کے نام کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ نظم کے 2 اشعار ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی نظم میں سے دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر حمد میں سے اشعار آئیں گے تو دونوں اشعار حمد میں سے آئیں گے، یا نعت میں سے آئیں گے تو دونوں اشعار نعت میں سے آئیں گے، اور آپ کو ان کی تشریح جو ہے وہ نظم کو سامنے رکھتے ہوئے اکٹھی کرنی ہوگی، یعنی کہ دونوں اشعار جن کو بند کہتے ہیں ہم، بند کی شکل میں تشریح کرنی ہوگی۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ آپ پہلے شعر کی تشریح کریں گے اور اس کے ساتھ بغیر کوئی ہیڈنگ دیے اگلے پیراگراف میں دوسرے شعر کی تشریح کر کے آخر پر آپ ان دونوں اشعار کی تشریح جو ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ یہ 10 نمبر کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 2 کی بے جز جو ہے یہ غزل کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس میں غزل کے 3 اشعار دیے جاتے ہیں جو کہ ایک ہی غزل سے لیے جاتے ہیں، اور ہر شعر کی تشریح الگ الگ کی جاتی ہے، اور ہر شعر کے نمبر جو ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ تو شاعر کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے اور اشعار کی تشریح کے 9 نمبر ہوتے ہیں، یعنی 3 شعر 3 نمبر کے آپ کو حل کرنا ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، یہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ سوال کچھ یوں ہوتا ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ تو سبق کے عنوان کا 1 نمبر ہوتا ہے، مصنف کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، سیاق و سباق 3 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ پیراگراف کی تشریح کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میٹرک میں سوال ہوتا ہے سلیس کا، تو طلبہ اس کو کنفیوز کرتے ہیں۔ سلیس اور چیز ہے، تشریح اور چیز ہے۔ سلیس کا مطلب ہوتا ہے اس پیراگراف کو آسان کر کے لکھنا، تشریح کا مطلب ہوتا ہے اس کو پھیلانا۔ تو آپ کی تشریح جو ہوتی ہے یہ کم از کم تیسرے حصے پر مشتمل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا پیراگراف جو ہے وہ 10 لائنوں پر مشتمل ہے، تو کم از کم 3 لائنوں کی تشریح، 30 لائنوں کی تشریح آپ کو کرنا ہوگی۔ آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سیاق و سباق ایک مختصر سا پیراگراف لکھنا ہوتا ہے آپ کو، جس میں آپ کو اپنے دیے گئے پیراگراف کو اپنے اس سبق کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا ربط قائم کرنا ہوتا ہے، اس کے تسلسل کو آپ نے قائم رکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس سوال کے لیے 2 پیراگراف دیے جائیں گے جن میں آپ کے پاس آپشن ہوگی اور آپ ایک پیراگراف اس میں سلیکٹ کر کے اس کی تشریح کر سکیں گے۔ سوال نمبر 4، سبق کا خلاصہ لکھیں، مصنف کا نام بھی لکھیں۔ آپ کو 2 اسباق کے خلاصے دیے جائیں گے جن میں سے آپ کو ایک خلاصہ جو ہے وہ حل کرنا ہوگا۔ سبق کے عنوان کا 1 نمبر ہوگا اور خلاصہ 9 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 5 نظم کے خلاصے پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ ایک ہی نظم دی جاتی ہے اور آپ کو اس کی
اس کا خلاصہ جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، یہ آپ کا حصہ گرامر پر مشتمل ہے، درخواست اور رسید پر مشتمل ہوتا ہے یہ سبق۔ آپ کو 2 درخواستوں میں سے ایک درخواست کو حل کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کو 2 رسیدیں دے کر ان میں سے ایک رسید حل کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے، اور آپ کو درخواست یا رسید دے کر ان میں سے کسی ایک کو حل کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو یہ دونوں سوالات جو ہیں آپ کو تیار کرنے ہیں، درخواست بھی تیار کرنی ہے اور رسید بھی تیار کرنی ہے۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، مکالمہ، روزنامچہ اور روداد، یہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے آپ کو 2 چیزیں پیپر میں دی جاتی ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو مکالمہ یا روزنامچہ دے دیا جائے، یا آپ کو مکالمہ یا روداد دے دی جائے، یا روزنامچہ یا روداد دے دی جائے، اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس میں سے کسی ایک چیز کو حل کریں، تو آپ کو یہ تینوں چیزیں تیار کرنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آپشن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ اپنا دوسرا جو آپشن ہے اس کو آپ حل کر سکیں۔ سوال نمبر 8، یہ آپ کے پیپر کا آخری سوال ہے، عبارت کی تلخیص کیجئے اور مناسب عنوان بھی تجویز کیجئے۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ عبارت کا عنوان آپ کو دینا ہوتا ہے، تلخیص شدہ عبارت کا عنوان جو 2 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ عبارت کی تلخیص 8 نمبروں کی ہوتی ہے۔ تو یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ یوں یہ آپ کا 100 نمبر کا پیپر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ پوری توجہ سے ان نمبروں کی تقسیم کو دیکھیے، نصاب کو دیکھیے، اور اس کے بعد جب بھی کوئی سوال تیار کیجیے تو اس کو مد نظر رکھ کر کیجیے، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی بھی ہو اور آپ لوگوں کے نمبر بھی اچھے آ سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ ہم اپنی کتاب سرمایہ اردو کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔